من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بس اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا عنوان جو اللہ رب العزت خطاب کرتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں، یہ بڑا پیارا عنوان ہے۔ یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اس خطاب کے اندر بڑا پیار ہے، اس عنوان کے اندر بڑا پیار ہے، کیونکہ دیکھیں، خطاب کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس کا نام لے کر خطاب کیا جائے، اور خطاب کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کر خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا اس کے ساتھ قائم ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بلائے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا نام لے کر پکارے۔ مثال کے طور پر کہے کہ اے عاصم، اے خالد، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے بیٹا کہہ کر پکارے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا کہنے میں جو پیار، جو شفقت، جو محبت، جو خیر خواہی اور جو ہمدردی ہے، وہ نام لے کر پکارنے میں نہیں۔ دیکھیں، اس دور کی ایک مایہ ناز علمی اور روحانی شخصیت ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ بہت ہی بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو اس وقت دیکھا جب پوری دنیا کے اندر علم و فضل کے اعتبار سے ان کا ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ پوری دنیا کے اندر علم و فضل کے اعتبار سے ان کا لوہا مانا جا رہا تھا۔ کوئی انہیں شیخ الاسلام کہہ کر کے پکارتا، کوئی علامہ کے لقب سے یاد کرتا، یعنی بڑے بڑے تعظیمی القاب ان کے لیے استعمال کیے جاتے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ ہمارے گھر تشریف لاتے۔ اس وقت ہماری دادی زندہ تھی، اور ہماری دادی رشتے میں حضرت علامہ کی ممانی لگتی، اس لیے وہ حضرت علامہ کو بیٹا کہہ کر پکارتی اور دعا دیتی کہ بیٹا جیتے رہو۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اتنے بڑے علامہ کے لیے
جنہیں دنیا شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کر رہی تھی، اپنی دادی کی زبان سے یہ الفاظ سنتے تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا، لیکن خود حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے کہ میں حضرت مفتی شفیع عثمانی، یہ مفتی تقی صاحب کے والد ہیں، آپ فرماتے کہ میں حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ کے گھر دو مقصد سے آتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میری حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا اس خاتون کے سوا کوئی دوسرا بندہ نہیں۔ یہ خاتون مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہیں، اس لیے میں ان کی زبان سے اپنے لیے بیٹے کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں، کیونکہ اس لفظ کے سننے میں مجھے جو پیار محسوس ہوتا ہے، مجھے جو لذت محسوس ہوتی ہے، مجھے جو شفقت محسوس ہوتی ہے، وہ بڑے سے بڑے القاب کے سننے میں محسوس نہیں ہوتی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ اس کی قدر وہی بندہ کر سکتا ہے جو کہنے والے کے جذبے سے واقف ہو، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہو کہ آج جو مجھے بیٹا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان اس لفظ کے سننے کے لیے ترس جاتا ہے، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کر کے اللہ رب العزت اس رشتے کا حوالہ دے رہے ہیں جو ہر صاحب ایمان کا اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے، اور اس جملے کو استعمال کرنے کا مقصد، اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات بڑی ہی شفقت، بڑی ہی محبت، بڑی ہی خیر خواہی اور بڑی ہی ہمدردی سے بھری ہوئی۔ لہٰذا دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ کون سی آگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں، ایسے پہرے دار مقرر ہیں جو بڑے ہی غلیظ ہیں، آسان لفظوں میں کہیں کہ بڑے ہی سخت مزاج کے مالک ہیں۔ ان فرشتوں کی یہ صفت ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں جو بھی حکم ملتا ہے اسے فوراً پورا کر ڈالتے۔ دیکھیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سب کے سامنے یہ حقیقت واضح فرما دی کہ بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی، بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا کر کے بیٹھ جائیں اور اس سے مطمئن ہو جائیں کہ جی میرا کام تو ہو گیا، بلکہ یاد رکھیں اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچانا ضروری۔ آج کل دیکھیں، یہ منظر بڑی کثرت سے دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، پہلی صف میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی ادا کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ بھی خوب کر رہا ہے،
یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے اوامر اور نواہی ہیں ان تمام پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ اس کے گھر کو دیکھیں، آپ اس کی اولاد کو دیکھیں، آپ اس کے بیوی بچوں کو دیکھیں، تو اس میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا۔ یہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف۔ ان میں نہ نماز کی فکر ہے، ان میں نہ فرائض دینیہ کو بجا لانے کا احساس، اور نہ ہی گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر۔ بس بیوی بچے گناہوں کے سیلاب میں بہے جا رہے ہیں، اور یہ بھائی صاحب اس پر مطمئن ہیں کہ جی مولانا میں تو پہلی صف میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں، انسان کی اپنی نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام اور فکر نہ کریں۔ یاد رکھیں، کل آخرت میں، کل قیامت میں کوئی بھی بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا کہ رب کریم میں تو اپنے عمل کا مالک تھا، اگر میری اولاد دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کرتا۔ بلکہ جس طرح ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کا اہتمام ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر جو الفاظ استعمال فرمائے وہ یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آگ کا لفظ ہی کیوں استعمال فرمائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ در حقیقت اللہ رب العزت نے آگ کا لفظ استعمال فرما کر ایک شبہے اور ایک اشکال کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا، جو اشکال عام طور سے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ شبہ اور اشکال یہ ہے کہ آج کل جب ہم لوگوں سے عام طور سے یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو کچھ باتیں دین کی سکھاؤ، اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، اپنے بچوں کو بے دینی سے بچانے کی فکر کرو، تو اس کے جواب میں اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی مولانا ہم نے اپنے بچوں کو بے دینی سے بچانے کی اور دین کی طرف لانے کی بڑی کوشش کی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ماحول اور معاشرہ بڑا خراب ہے، اور ماحول اور معاشرے کی خرابی سے متاثر ہو کر ہماری اولاد نے، بیوی بچوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اب اسی راستے پر جا رہے ہیں، راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ اور جواب میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آخر کافر ہی رہا، حضرت نوح علیہ السلام اسے طوفان سے نہ بچا سکے، تو اگر ہماری اولاد نہیں مانتی تو مولانا ہم کیا کریں؟ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے آگ کا لفظ استعمال فرما کر در حقیقت اسی اشکال کا جواب دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے، اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو بے دینی سے بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تو پھر ماں باپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اولاد کے کیے کا وبال اولاد ہی کے سر ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بے دینی سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی، کس درجے تک کی؟ کیا انہوں نے
اپنی اولاد کو بے دینی سے بچانے کی کوشش اس طرح کی جس طرح انہیں آگ سے بچانے کی فکر اور اہتمام کرتے۔ مان لیجئے میرے پیارے بھائیوں، ایک بہت ہی بڑی خطرناک آگ سلگ رہی ہے، ایک بہت ہی زیادہ خطرناک آگ جل رہی ہے، جس آگ کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ اس آگ کے اندر داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا۔ اب آپ کا نادان بچہ، آپ کا ناسمجھ بچہ اس آگ کو خوش منظر سمجھ کر، اس آگ کو خوبصورت سمجھ کر اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ آپ اس وقت کیا کریں گے؟ کیا آپ میرے پیارے بھائیوں اس بات پر اکتفا کر لیں گے کہ دور سے بیٹھے بیٹھے اپنے بچے کو نصیحت کرتے رہیں، دور سے بیٹھے بیٹھے اپنے بچے کو سمجھاتے رہیں کہ بیٹا اس آگ میں مت جانا، یہ آگ بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اگر تم اس آگ کے اندر جاؤ گے تو جل جاؤ گے، مر جاؤ گے؟ ہے دنیا کا کوئی ماں باپ جو میرے پیارے بھائیوں صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کر لے گا؟ اور اس نصیحت کے باوجود بھی اگر وہ بچہ آگ کے اندر چلا گیا، جل گیا، مر گیا، تو کیا وہ ماں باپ یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائیں گے کہ جی ہم نے تو سمجھا دیا تھا، ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا، اب اگر وہ نہیں مانا تو اس میں ہم کیا کریں؟ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اگر وہ اس بچے کے سگے ماں باپ ہیں، اگر وہ اس بچے کے حقیقی ماں باپ ہیں، تو اپنے بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کا چین چلا جائے گا، ان کا سکون چلا جائے گا، ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، اور جب تک دوڑ کر اپنے بچے کو اٹھا نہیں لیں گے، اپنے سینے سے نہیں لگا لیں گے، اس وقت تک انہیں چین نہیں آئے گا، سکون میسر نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تم اس دنیا کی معمولی سی آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کا اس قدر اہتمام کرتے ہو، تو جہنم کی وہ آگ جو اس آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے، جس کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ یہاں کی آگ سے کس قدر زیادہ سخت ہے، اس آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ اس آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کا اور بھی زیادہ اہتمام کریں۔ آج مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی